السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کل کی کچھ چیزوں کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا فعل متعدی کو، یعنی ٹرانزیٹیو ورب کو، یعنی جس کے اندر مفعول کو لانا ضروری ہو، یعنی آبجیکٹ کو لانا ہی پڑے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ فعل متعدی یعنی ٹرانزیٹیو ورب۔ اور دوسری قسم پڑھی تھی ہم نے انٹرازیٹیو ورب، یعنی جس میں مفعول بہ کو آبجیکٹ کو لانا ضروری نہ ہو، اسے لائے بغیر بھی بات اچھی طریقے سے ہم جس کے سامنے بھی رکھیں وہ اسے سمجھ سکے۔ جیسے کہ مثالیں کل ہم نے سمجھی تھی، ہی سویمز ان دا ریور، وہ ندی میں تیرتا ہے۔ یہاں پر ان دا ریور کو لکھا گیا ہے، یہ یاد رکھیے آبجیکٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آبجیکٹ اسے کہتے ہیں جس پر کوئی کام کیا گیا ہو۔ یہ کام تیرنے کا ندی پر نہیں کیا گیا ہے بلکہ ندی میں کیا گیا ہے۔ تو پر اور میں فرق ہوتا ہے، جسے ہم اگر عربی کے لحاظ سے سمجھے تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ میں مفعول فی میں ہوا کرتا ہے، تو یہاں پر مفعول فی ہے، اور عربی گرامر کے لحاظ سے بھی آپ سمجھیں گے تب بھی اسے سمجھ لیں گے، کیونکہ عربی کے اندر بھی مفعول فی کے آ جانے سے کوئی فعل متعدی نہیں بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں بھی ہوا کرتا ہے۔ اگلی مثال ہے آئی سلیپ، میں سوتا ہوں۔ اس کے بعد میں چاہوں تو یہ لگا سکتا ہوں ان دا روم، میں روم میں سوتا ہوں۔ لیکن اگر میں نہ لگاؤں تب بھی چلے گا، لیکن اگر لگا دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ یہ فعل لازم نہیں رہے گا، کیونکہ ان دا روم آبجیکٹ نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس میں فعل ہوا ہے، اور وہ مفعول فی کہلاتا ہے، مفعول بہ نہیں کہلاتا، اور مفعول بہ کو ہی آبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی جس پر فعل واقع ہو۔ اب ہم ورب کی تیسری قسم پڑھیں گے، لنکنگ ورب کی تعریف۔ جس ورب کے مفہوم کو پورا کرنے کے لیے، یعنی جس فعل کے مفہوم کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے لفظ کی ضرورت پڑتی ہے، دوسرے لفظ سے مراد کمپلیمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں، تو کسی بھی فعل کے مفہوم کو پورا کرنے کے لیے اگر کسی دوسرے لفظ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہلائے گا لنکنگ ورب۔ آگے ہم مثالوں سے سمجھیں گے اور آسان ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ لنکنگ ورب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد کوئی ورب استعمال نہ کیا گیا ہو، کیونکہ اگر اس کے بعد کوئی ورب ہوگا تو یہ ہیلپنگ ورب بن جائے گا، کیونکہ جو الفاظ لنکنگ ورب میں ہم استعمال کرتے ہیں وہی ہیلپنگ ورب کے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم اس کے بعد کسی ورب کو استعمال کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹک ہیلپنگ ورب کے اندر کنورٹ ہو جائے گا، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو چلیے ہم آگے الفاظ دیے گئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو جو بیچ کے بریکٹ میں لکھے گئے الفاظ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے سبجیکٹ کے ساتھ لنکنگ ورب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ سبجیکٹ یعنی فاعل۔ تو اب ہم دیکھیں گے سبجیکٹ کون سے ہیں اور کون سے سبجیکٹ کے ساتھ کون سے لنکنگ ورب کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ عربی گرامر کی بیسک چیزیں جانتے ہیں تو آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ لنکنگ ورب کے ذریعے سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جملہ اسمیہ کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں۔ ہی، شی، اٹ اینڈ سنگولر، کوئی بھی ناؤن، پروناؤن جو بھی ہو، اگر وہ سنگولر ہیں تو اس کے ساتھ اس کو یوز کیا جائے گا لنکنگ ورب کے طور پر، جس کی میننگ ہے۔ اگلا لنکنگ ورب استعمال ہوتا ہے یو، وی، دے اینڈ پیورل۔ پیورل یعنی جمع،
جو ایک سے زیادہ ہو، تو وہ ناؤن یعنی وہ اسم جو پلیورل ہو اس کے ساتھ آر کو یوز کیا جاتا ہے، اور اس آر کا جو معنی ہے وہ ہم ہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح آئی کے ساتھ جس لنکنگ ورب کو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ایم، اور اس کا معنی کرتے ہیں ہوں۔ اگلا لنکنگ ورب استعمال ہوتا ہے ہی، شی، اٹ اینڈ سنگولر۔ کوئی بھی سنگولر لفظ ہو یعنی جو سبجیکٹ بن رہا ہو اس کے ساتھ واز کو لگایا جاتا ہے جبکہ ہمیں وہاں معنی تھا کا مراد لینا ہو۔ یو، وی، دے اینڈ پلورل۔ اگر کہیں پر یو ہیں یا وی ہیں، دے ہیں یا پھر پلورل یعنی کہ جمع ہیں تو اس صورت میں ویر کو لگایا جاتا ہے جس کا معنی ہے تھے۔ ہی، شی، اٹ اینڈ سنگولر، ان کے ساتھ ہم ہیز کو یوز کرتے ہیں۔ اب میں ہر لفظ کی وضاحت نہیں کروں گا کہ ہی کس کے لیے آتا ہے، شی کس کے لیے، اٹ کس کے لیے، کیونکہ یہ ہم پیچھے پڑھ اور سمجھ چکے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہیز کو لگایا جاتا ہے کب؟ جبکہ ہمیں ملکیت لینا مراد ہو۔ مثالیں آگے ہم دیکھیں گے، ہر ایک کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ اسی طرح اگر ملکیت ہی مراد لینی ہو کہ اس کے پاس ہی ہیز اے بک، اس کے پاس ایک کتاب ہے، مثال میں سمجھا رہا ہوں کہ اس کے پاس ایک کتاب ہے، تو کتاب کی ملکیت یعنی کتاب کا وہ مالک ہے، کتاب اس کے پاس میں ہے تو ہم نے ہیز کو لگا دیا۔ اسی طرح اگر ہم جمع کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو ہم ہیو کو یوز کریں گے۔ آگے سمجھ وتھ آل دا سبجیکٹس یعنی سارے کے سارے جتنے بھی سبجیکٹ ہوں گے، خواہ وہ پلیورل ہو سنگولر ہو، اس کے ساتھ ہیڈ کو استعمال کیا جائے گا ملکیت کے لیے، لیکن اس کا معنی تھا یا تھے ہوگا۔ جیسے ہی ہیڈ اے بک، اس کے پاس ایک کتاب تھی۔ آئی اینڈ وی اس کے ساتھ لگایا جائے گا شال بی، جس کا معنی ہے ہوں گا یا ہوں گے۔ اگر ایک ہیں تو ہوں گا، زیادہ ہوں گے تو ہوں گے۔ ہی، شی، اٹ، یو، دے، سنگولر اینڈ پلورل، چاہے واحد ہو یا جمع ہو، اس کو لگایا جائے گا ول بی کو۔ کب؟ جب تب کہ وہاں پر معنی ہمیں ہوں گا یا ہوں گے کا لینا ہو۔ ان کو مثالوں سے سمجھیں گے اور ان کی جب آپ مشق حل کریں گے یہ سارے آپ کے پختہ اور ازبر ہو جائیں گے۔ دیکھ لیں اب آگے قاعدے کو، پھر ان کی مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ اصل میں ہم نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن بہت سے حضرات کو معلوم نہیں ہوگا کہ جملہ اسمیہ کیا ہے۔ ہم اسے سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے جملوں میں پہلے والے حصے سے مراد مبتدا کہتے ہیں اسے جس کے بارے میں جملے میں کچھ بھی بتایا گیا ہو۔ آگے دیکھیں، جس کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، یعنی جو جملہ ہوگا اس جملے میں جس ذات کے بارے میں کچھ کہا جائے گا کہ زید اچھا ہے، تو اب اس جملے میں کس کے بارے میں ہم نے کہا؟ زید کے بارے میں کہا، تو زید کیا ہوگا یہاں پر؟ وہ سبجیکٹ مبتدا ہوگا۔ آگے مثال دیکھیں، ہی از اے بوائے، وہ ایک لڑکا ہے، تو ہم نے کس کے بارے میں کہا لڑکے ہونے کا؟ وہ کے بارے میں نا، ہی کے بارے میں نا، تو یہی ہی یہاں پر مبتدا بنے گا، تو اسی کو کہتے ہیں سبجیکٹ۔ اور دوسرے والے حصے کو، یعنی وہ حصہ جس کے ذریعے سے ہم نے اس کے بارے میں کچھ بتایا ہے، ایک تو وہ کہ ہم نے اس کے بارے میں بتایا، تو جس کے بارے میں بتایا وہ کیا ہو گیا؟ مبتدا، اور جس چیز کے ذریعے سے اس کے بارے میں بتایا تو وہ کیا؟ اسے ہم خبر کہیں گے، یعنی اسے ہم پریڈیکیٹ یعنی خبر کہتے ہیں۔ اب ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ ہی از اے بوائے، ہی کو ہم نے مبتدا کہہ دیا کیونکہ ہم اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، اور
کس کے ذریعے سے بتا رہے ہیں؟ بوائے کے ذریعے سے. تو یہ بوائے کیا ہے یہاں پر؟ یہ یہاں پر خبر ہیں. امید کرتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. آگے دیکھتے ہیں آئی ایم اے گرل. اگر اس کو ہم آئی ایم کو انگلش اسپوکن کے لحاظ سے لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے وہ ہم نے آپ کو پہلے ایک بار بتایا تھا. بہرحال ہم یہاں پر یہ سمجھیں گے کہ سبجیکٹ کون ہے، لنکنگ ورب کون ہے، اور یہاں پر جو خبر ہیں وہ کون ہیں، جسے پریڈیکیٹ انگلش میں کہتے ہیں. آئی ایم اے گرل، میں ایک لڑکی ہوں. تو میں یہاں پر آئی، یہ کیا ہے؟ یہ یہاں پر سبجیکٹ یعنی مبتدا ہیں، کیونکہ جو عورت یہاں یہ بتانے جا رہی ہیں اپنے بارے میں تو وہ آگے جو بھی بتائے گی وہ اپنے ہی بارے میں بتائے گی. تو جس کے بارے میں بتایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ. اور جس چیز کے ذریعے سے بتایا جائے، اس نے گرل کے ذریعے سے بتایا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ خبر یعنی پریڈیکیٹ کہیں گے. اور ایم کو ہم نے استعمال کیا ہے، اسے ہم کہیں گے لنکنگ ورب. اسی طرح پہلے والی مثال میں از کو کہیں گے لنکنگ ورب. آگے دیکھتے ہیں شی ہیز اے پین. اب امید کرتا ہوں ہر لفظ میں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. شی ہیز اے پین، اس کے پاس ایک قلم ہے. تو ہم نے اس جملے میں شی کو مبتدا یعنی سبجیکٹ بنا دیا اور پین کو کیا کر دیا؟ یہاں پر خبر پریڈیکیٹ کر دیا. اور ہیز کو یہاں پر ہم نے لنکنگ ورب کے طور پر استعمال کیا ہے. آگے دیکھیں یو ہیز اے بک، تمہارے پاس ایک کتاب ہے. تو یو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ مبتدا سبجیکٹ اور بک یہاں پر پریڈیکیٹ اور ہیو یہاں پر لنکنگ ورب. دے ویر ہیپی، وہ سب خوش تھے. دے یہاں پر کیا ہوگا؟ مبتدا اور ہیپی خبر اور ویر کیا ہوگا یہاں پر؟ لنکنگ ورب. اسی طرح وی ہیڈ اے ہوم، ہمارے پاس ایک گھر تھا. اس مثال میں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ وی کیا ہوگا یہاں پر؟ وی کو ہم سبجیکٹ بنائیں گے، ہوم کو کیا بنائیں گے یہاں پر؟ اسے پریڈیکیٹ یعنی خبر بنائیں گے اور ہیڈ کو لنکنگ ورب کہیں گے. آپ نے اس طرح 10 جملے بنانے ہیں اور وہ 10 جملے ہمیں واٹس ایپ پر یا اسی کومنٹ باکس میں لکھ دینا ہے. انہیں 24 گھنٹے کے اندر ضرور چیک کر کے جواب دیا جائے گا. آپ کوشش کریں. امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت آسان لگا ہوگا. آپ کے لیے اسی طرح ہم ہر سبق کو آسان بنا کر کے لانے کی پوری کوشش کریں گے. ملتے ہیں اگلے سبق اور اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.